الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی کسی بت، نہ صلیب کو، نہ آگ اور نہ کسی چیز کو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر کی ربوبیت، رب ہونے کا جو عقیدہ گڑھ رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ رب نہیں ہے، انسان ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار و رہبان کو، یعنی عالموں کو، حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن حکیم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کا بادشاہ، ان کو خط تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، کیونکہ رعایا کا اسلام قبول نہ کرنے کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 3، اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، کسی کو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی یہ حلال اور حرام کرتے ہیں، اسی کو شریعت سازی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس امت کے شیرازی کو جمع کرنے کے لیے بھی ان تینوں نکات، یعنی ان تینوں باتوں اور اس کلمہ سوا یعنی انصاف والی بات کو بدرجہ اولا اساس و بنیاد بنانا چاہیے۔ یعنی اتحاد 3 بنیادوں پر ہوگا۔ ایک تو توحید، صرف اللہ کی عبادت ہو۔ دوسری، شرک سے بالکل انکار کیا جائے۔ اور تیسری، حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ 3 باتوں پر اگر امت آ جاتی ہے تو اتحاد ممکن ہے، ورنہ اتحاد ممکن نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم یہودی اور عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال کا، حضرت ابراہیم اور عیسیٰ کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے
یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہے اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں جس کی اساس توحید اخلاص پر ہے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرفہ یعنی خالص مسلمان تھے، مشرک بھی نہ تھے۔ خالص مسلمان یعنی شرک سے بیزار اور صرف ایک اللہ کے پرستار عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔